بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کالج میں ایک نئی لڑکی آئی رمشا، تو آتے ہی اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ وہ بہت ملنسار اور بڑی شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ کلاس میں اس کی شوخیاں دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی تھیں۔ کالج کے کچھ طالب علموں کو بھی اس نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، جو اس کے حسن کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور من موہنی صورت والی، جو بھی دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ جب کوئی فری پیریڈ ہوتا، لڑکے اس کی قربت حاصل کرنے کو ارد گرد منڈلانے لگتے، لیکن اس لڑکی کا تخیل تو آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ پھر یکدم بہت سی توجہ پا کر وہ بہت مغرور ہو گئی۔ اس کا خیال تھا، اتنے بہت سے لوگ مجھ پر مرتے ہیں، جب جس کو چاہوں گی حاصل کر لوں گی۔ ادھر ہمارے ہی کالج کا ایک لڑکا زہیب اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا حسن لڑکیوں کی آرزو بن گیا تھا۔ وہ جس لڑکی سے بات کر لیتا وہ بس ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ لیکن رمشا کی صورت، رکھ رکھاؤ، بے نیازی، کبھی نخوت تو کبھی شوخی اور شرارت، اوپر سے اس کی بزلہ سنجی، یہ سبھی اوصاف زہیب کو بھا گئے۔ ادھر زہیب کی مردانہ وجاہت نے اس پری جمال کا دل موہ لیا اور یوں زہیب عشق کے در کا سوالی ہو گیا۔ زہیب نے رمشا سے وعدہ کر لیا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ اسے اپنا لے گا، لیکن تعلیم مکمل ہوتے ہی رمشا گھر میں قید ہو کر رہ گئی، کیونکہ کالج کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دونوں کا ملنا محال ہو گیا۔ جب پھپھو نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تاریخ مانگی تو زہیب کو ہوش آیا کہ اس کی منگنی تو بچپن میں پھپھو کی بیٹی نمل سے طے ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں اپنی منگیتر کے لیے محبت کے جذبات موجود نہیں تھے، کیونکہ دونوں کو کبھی قریب آنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ذہن پر نمل کی شخصیت کے نقش ثبت نہ ہو سکے تھے، جبکہ رمشا کے ناز و نخرے اور اس کا حسن کبھی نہ بھولنے والے تھے۔ زہیب دل سے رمشا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر ملاقات کی دشواری نے اس کے دل کا قرار لوٹ لیا تھا۔ تبھی آہستہ آہستہ محبت کے رنگ پھیکے پڑنے لگے۔ ادھر گھر والوں نے شدید دباؤ ڈالا تو زہیب کو سنجیدگی سے اس معاملے پر سوچنا پڑا۔ رشتہ داری کا معاملہ تھا، نمل سگی پھپھو کی بیٹی تھی۔ سبھی نے زہیب کو سمجھایا کہ انکار کی صورت میں رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ غرض وہ یوں حالات کے شکنجے میں جکڑتا چلا گیا کہ بالآخر ایک روز اسے گھر والوں کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ سب اسے یہی سمجھاتے اور باور کراتے رہتے تھے کہ محبت کچھ نہیں، بس ایک بے نام سا جذبہ ہے، یہ وقتی اور جلد بھلا دینے والا جذبہ ہوتا ہے۔ رمشا سے لگاؤ بھی جذبات کا کھیل تھا اور کچھ نہیں۔ لڑکے دل لگی کرتے ہیں تو وقت لڑکیوں کے گھاؤ پر مرہم رکھ دیا کرتا ہے۔ دیکھ لینا، رمشا بھی جلد تمہیں بھول جائے گی۔ شادی ہو جائے گی تو چند دنوں میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب نمل بیوی بنے گی تو اس کی ادائیں از خود تمہارا دل موہ لیں گی۔ لیکن جب رمشا کو زہیب کی شادی کی خبر ہوئی تو اس کے دل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس جیسی من موہنی کو کوئی ٹھکرا بھی سکتا ہے۔ اس کے دل میں رقابت کے الاؤ جل اٹھے۔ وہ سوچنے لگی کہ میری نسوانیت اور محبت کی توہین زہیب نے کس آرام اور سکون سے کی ہے کہ خود شادی کر لی اور میری دنیا اجاڑ کر رکھ دی، اور خود وہ چین کی بانسری بجا رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ دو آنسو بہا کر وہ دعا دینے والی لڑکی نہ تھی کہ کہتی میرا محبوب سدا خوش رہے اور خوشیوں کے پھول سمیٹتا رہے۔ وہ اپنی اس حد تک کو قیامت تک نہ بھلا سکتی تھی۔ انتقام کی آگ جوالا مکھی بن کر اس کے وجود میں دہک اٹھی۔ رمشا ان دنوں سخت مضطرب تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ جب تک میں زہیب کے گھر کو اجاڑ نہ دوں گی، چین سے نہ بیٹھوں گی۔ اس بات کا میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہے۔ اسے کہا کہ انتقام کی آگ اگر دوسرے فریق کو برباد کرتی ہے تو اس سے پہلے انتقام لینے والا خود اپنی آگ میں جھلستا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بدلے کی آرزو خود تمہارے لیے ایک سزا بن جائے۔ لیکن اس کے دل میں ایک ہی دھن تھی، سو اس نے میری باتوں پر دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا بدلہ اس طرح لیا کہ وہ نمل کو ذیشان کے فرضی نام سے خطوط بھجوانے لگی۔ نمل بیچاری سیدھی سادی لڑکی تھی، ایسے پینتروں سے نمٹنا نہیں جانتی تھی۔
لہٰذا شوہر کی بدگمانی کے خوف سے وہ ہر بار یہ خطوط چھپا لیتی، پھر پڑھ کر جلا دیتی۔ وہ سمجھ رہی تھی جو بھی یہ مذموم حرکت کر رہا ہے بالآخر کچھ دنوں بعد جواب نہ پا کر مایوس ہو جائے گا تو ان خطوط کا سلسلہ اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا۔ اتفاق یہ کہ نمل سے بھی میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور جلد ہی میرا خلوص دیکھتے ہوئے مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا کہ ایسا کب تک کرو گی؟ ڈرو نہیں، بلکہ ان خطوط کا تذکرہ اپنے شوہر سے کر دو اور یہ بات اس کے علم میں لے آؤ کہ کوئی تم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ گیٹ پر گرا ہوا کوئی خط اس کے ہاتھ لگ جائے۔ نمل نے ایک خط مجھے بھی پڑھوایا جس میں لکھا تھا کہ تم نے زہیب سے شادی کر کے بے وفائی کی ہے اور اس بے وفائی کا درد اب مجھے بے چین رکھتا ہے۔ خدا را جلدی ملو ورنہ میں تمہارے دروازے پر آ کر جان دے دوں گا۔ فقط تمہاری پہلی محبت۔ میں بھی یہ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ نمل کو کیا مشورہ دوں اور اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ نمل بے قصور اور معصوم تھی۔ یقیناً کوئی اس کا بدترین دشمن تھا جو اس کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ کئی بار مجھے رمشا کا خیال آیا لیکن میں نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ اس نے جذباتی ہو کر انتقام والی بات کہی ہوگی، ورنہ اس جیسی سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ انتقام میں اندھی ہو چکی ہے اور زہیب کا گھر اجاڑنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میں نے نمل کو مشورہ دیا کہ تم 2-4 خطوط محفوظ رکھو اور معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کون یہ خطوط بھیجتا ہے۔ زہیب کو بھی دکھاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا کھوج لگانے میں تمہاری مدد کرے۔ بیچاری نمل نے یہی کیا۔ اس نے چند خطوط اپنی الماری کے سیف میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا تاکہ کسی چھٹی کے دن جب اس کے شوہر کا موڈ خوشگوار ہو تو مناسب طریقے سے اعتماد میں لے کر اس سے وہ بات کرے اور ساری بات بتا دے۔ یہ خطوط ایسے وقت میں کہ کوئی گھر کے اندر دروازے کے نیچے سے ڈال جاتا تھا جب زہیب گھر میں موجود نہ ہوتا تھا۔ پہلا خط اسے ملا تو اس کے بعد وہ چوکنی رہنے لگی تاکہ ہر خط اسی کے ہاتھ لگے، کوئی اور نہ اٹھا لے، کیونکہ وہ بدنامی سے خوف کھاتی تھی۔ گھر میں زہیب اور اس کے علاوہ ایک ملازم لڑکا رہتا تھا۔ پھر ملازمہ تھی جو دوپہر کو آ جاتی اور کام کاج سے فارغ ہو کر شام 5 بجے چلی جاتی تھی۔ یہ دونوں ان پڑھ تھے۔ جو خط یا بل وغیرہ ہوتے یہ لا کر نمل کو ہی دیتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ اس قدر پریشان تھی کہ اس نے سوچا زہیب کو بتانے سے پہلے کیوں نہ اپنی کزن سے مشورہ لے۔ راحلہ اس کی بچپن کی سہیلی اور رازدار تھی، اس لیے وہ ایک دن اپنی کزن راحلہ کے گھر چلی گئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ زہیب شام 5 بجے سے پہلے آفس سے گھر نہیں لوٹتا تھا، لہٰذا وہ صبح 11 بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی تاکہ کسی طرح اس ناگہانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب راحلہ سے پوچھے۔ شامت اعمال کے اس دن کسی وجہ سے زہیب جلدی گھر لوٹ آیا۔ اس سے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رقم اس کی بیوی کے سیف میں موجود ہوتی ہے۔ آتے ہی نمل کو آواز دی۔ وہ گھر میں ہوتی تو جواب دیتی۔ تبھی اس نے ملازم لڑکے سے دریافت کیا، میں نہیں، پتہ نہیں بیوی کچھ بتا کر نہیں گئیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ایسے پہلے کبھی نمل نے نہیں کیا تھا۔ اسے کہیں جانا ہوتا تو ضرور بتا کر جاتی تھی۔ زہیب پریشان تو ہوا لیکن اس وقت خاموش رہا۔ زہیب نے الماری کھولنے کی کوشش کی مگر اسے تالا لگا ہوا تھا، جبکہ نمل کی عادت تھی کہ وہ کسی الماری وغیرہ کو تالا نہیں لگاتی تھی۔ بہرحال جھنجھلا کر اس نے الماری کا تالا توڑ دیا لیکن سیف بھی مقفل تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد الماری کے کپڑوں کے نیچے سیف کی چابی مل گئی۔ سیف کھول کر اس نے رقم کے لیے اندر رکھی چیزوں کو جب الٹ پلٹ کیا تو ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ خطوط مل گئے جس کے بارے میں گمان بھی نہ تھا کہ ایسی جگہ گویا یہ ایٹم بم محفوظ رکھے گئے تھے۔ جوں جوں زہیب خطوط پڑھتا گیا اس کا دماغ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ بیوی یوں گھر سے جانے اور الماری کو تالا لگانے کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تبھی وہ دفتر واپس نہ گیا اور گھر میں بیٹھ کر نمل کا انتظار کرنے لگا۔
جب نمل واپس آئی تو شوہر کو اپنا منتظر پایا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ جب کہیں وہ جاتی ہمیشہ شوہر سے اجازت لیتی تھی، آج بغیر بتائے چلی گئی تھی تو کھسیانی سی ہو رہی تھی، جبکہ زہیب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ مل آئیں اپنی پہلی محبت سے۔ یہ جملہ سن کر نمل کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی صفائی میں زبان کھولتی، زہیب نے خطوط اس کے سامنے کر دیے اور پوچھا، یہ کس کے محبت نامے آتے ہیں تمہارے نام، اور کب سے آ رہے ہیں؟ کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو تم؟ نمل رونے لگی۔ اب کچھ کہتی بھی تو زہیب کو کیسے یقین آتا؟ لب کھولنے چاہے، تبھی اس نے کہا، بس اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب چاہو ان صاحب سے شادی رچا سکتی ہو جس کی تم محبوبہ ہو۔ اب بھی نمل نے لاکھ بتانے کی کوشش کی مگر زہیب نے ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ زہیب نے اس ہونے والے بچے کو بھی مشکور قرار دے دیا۔ شوہر کا اعتبار کھو کر وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ گھر سے نکلی تو اس قدر حواس باختہ تھی کہ سڑک عبور کرتے ہوئے تیزی سے گزرتی ٹریفک کے بیچ پھنس کر ایک برق رفتار گاڑی کی زد میں آ گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ لوگوں نے اسپتال پہنچایا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی اور بے ہوشی کے عالم میں ہی انتقال کر گئی۔ جب حادثے کی خبر اسپتال سے زہیب کو ملی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اسپتال پہنچا مگر نمل زندگی ہار چکی تھی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب اسے نمل کی آہوزاری تڑپاتی تھی۔ سوچتا تھا کاش بیوی کی بات سن لیتا، لیکن زہیب کی ناراضگی بھی بے جانا تھی۔ اسے اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ نمل نے خطوط اس قدر سنبھال کر کیوں رکھے۔ جانتا تھا نمل اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر جی نہ سکے گی، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ موت یوں آنن فانن اسے اچک لے گی۔ نمل کی وفات کے 1 سال بعد بالآخر رمشا زہیب سے ملی اور اس نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی بے قصور تھی۔ اسے وہ خطوط میں کسی سے لکھوا کر بھجواتی تھی، اسے ہراساں کرنے کے لیے اور تمہارا سکون اجاڑنے کی خاطر۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ اس کھیل میں جان سے چلی جائے گی۔ اب تو رمشا بھی پشیمان تھی اور زہیب کی تو بری حالت تھی۔ اپنی پیاری اور باوفا بیوی کو جلد بازی میں گھر سے نکال کر جو ستم اس نے توڑا تھا، اس کا ازالہ کیوں کا ممکن تھا؟ وہ بیچاری تو جان سے گزر کر وفا کے امتحان میں پوری اتر گئی مگر زہیب کے دل پر نہ مٹنے والا گھاؤ لگا گئی تھی۔ رمشا نے زہیب سے بہت معافیاں مانگیں، پاؤں پڑی، پرانی محبت کے واسطے دیے، وعدے یاد دلائے جو زہیب نے اس سے کیے تھے۔ التجا کی کہ اب مجھ سے شادی کر لو، تمہارے دل کے سب غموں کو بھلا دوں گی اور طرح سے سکون دوں گی۔ تم کو حاصل کرنے کی آرزو نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اب مجھے اپنا لو، پہلے بے وفائی تم نے کی تھی۔ زہیب پر اس کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے رمشا کی جانب سے نفرت سے منہ پھیر لیا، بد دعا دی کہ خدا تم کو تمہاری صحت اور حسن سے محروم کر دے، جس طرح تم نے بے قصور نمل کو ہراساں کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ نمل کے مرنے کا دکھ صرف زہیب کو نہیں، ہم سب کو تھا۔ رمشا بھی افسردہ تھی کہ انتقام کی روح میں بہہ کر اس نے کتنی بڑی خطا کی تھی۔ وہ اب بھی خوش نہ تھی۔ زہیب نے ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کا حسن، ناز، نخرہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ آج بھی وہ زندہ ہے مگر مردوں سے بدتر ہے۔ اب وہ کینسر کی مریضہ ہے اور زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ آج وہ قدرت کے انتقام کی دھیمی دھیمی آنچ میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی ہے اور جب تک اس کے بدن سے سانس کی ڈور باقی ہے وہ یوں ہی سلگتی رہے گی یہاں تک کہ حیاتی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ خدا ایسی خطاؤں سے سب کو بچائے جو کسی معصوم کی جان لے لیتی ہیں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے، اس سے لاکھ ہمدردی رکھنے کے باوجود آج اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاش وہ پہلے دن ہی میرے سمجھانے بجھانے پر دھیان دیتی تو معصوم نمل کی جان لینے کا عذاب اس کی گردن پر تو نہ آتا۔
اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔